नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि लॉकडाउन में हम रमज़ान को किस तरह से गुजारें। आज इंशाल्लाह इसकी फ़र्स्ट क्लास है। शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का बेहतरीन मौका रमज़ान है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम देखते हैं, और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ए नेकियों के तालिब आगे बढ़ और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है जिसमें क्या चीज़ बताई जा रही है कि ए नेकियों के तालिब आगे बढ़। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें नेकियां करने वाला शख्स और ज़्यादा नेकियां करता है, और जो शख्स बुराइयों में पड़ा होता है उसे क्या कहा गया? बाज आ जा। रमज़ान साल के तमाम महीनों में से सबसे अफजल महीना है जिसमें कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसी महीने में कुरान मजीद लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में उतारा गया। इसी मुक़द्दस माह में सुहफ़ इब्राहीम और तमाम कुतुब समाविया, तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल हुई। रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखना और रातों को क़याम करना बख्शिश का बायस है। अब देखते हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखने का हमें फ़ायदा क्या होता है और रमज़ान के महीने का फ़ायदा क्या है। रमज़ान का रोज़ा रखने का फ़ायदा ये है कि रोज़ा आग से ढाल है। ये भी इब्न माजा की हदीस में मौजूद है कि रोज़ा आग से ढाल है, जहन्नुम की आग से। तो रोज़े रखने चाहिए, छोड़ने नहीं हैं हमने। रमज़ान के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। तो जितने भी हम गलत काम करते हैं हम अक्सर उसका इल्ज़ाम शैतान को देते हैं, ये शैतान की वजह से हुआ है। तो अब हम अपना जायज़ा ले सकते हैं कि इस रमज़ान में अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं, हम कोई गुनाह करते हैं, तो वो उसका इल्ज़ाम हम शैतान को नहीं डाल सकते, क्योंकि शैतान को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैद कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह रोज़ेदार की मुँह की बसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। मुश्क एक बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रोज़ेदार की मुँह की बसांत, आपने देखा होगा जब हम रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते तो मुँह से स्मेल आती है, तो हमें तो वो स्मेल लगती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। ये भी बुखारी में हदीस मौजूद है। इसी माह में वो मुबारक रात लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो आखिरी अशरा होता है उसमें लैलतुल क़द्र को तलाश किया जाता है, और उस रात इबादत करने का सवाब कितना है? 1000 महीनों से बेहतर है कि आप उस रात को पालें, उस रात में इबादत करें। ये भी मुस्नद अहमद में मौजूद है। फिर क्या होता है कि जन्नत के दरवाज़े रयान से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े रयान, ठीक है, उससे सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और हर एक अमल के हिसाब से हर दरवाज़े का नाम है। इसी तरह बाबुस्सलाह है, तो यहाँ पे बाबू रैयान की बात हुई है कि जिसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे, और ये वो लोग होंगे जो कसरत से रोज़े रखते होंगे रमज़ान के अलावा भी। तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह जब रमज़ान मुकम्मल होगा तो हम इसके बाद भी रोज़े रखने की आदत को अपनाए रखें। अब आइए देखते हैं कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें
ہم کون سے ایسے جملے ہیں جو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے، بہت نیگیٹو جملے ہیں. مثلاً کیا مصیبت ہے کہ ہم گھر میں قید ہو گئے ہیں، زندگی تو بس مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اور یا یہ کہہ دینا کہ ہر وقت خوف اور ڈر لگا رہتا ہے، یا طبیعت سست ہو رہی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، غصہ آ رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، بزنس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں مارکیٹ سے چیزیں نہیں مل رہی، یا علم کی مجالس اور عبادت سے محرومی ہو رہی ہے. تو پوری کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، نہ کہ نیگیٹو پہ فوکس کریں، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو آج کل کے حالات ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. تو ہم نے ان حالات سے سیکھنا ہے، نہ کہ اپنے اندر نیگیٹیوٹی لانی ہے، نیگیٹیو باتیں سوچنی ہیں، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیگیٹیو کرتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو رہیں، اللہ سے جڑیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں. ناشکری کا رویہ نہیں اپنانا. پھر مومن جو ہے وہ مشکل سے کیسے گزرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں پر ان کی جان، اولاد اور مال میں ہمیشہ مصیبتیں آتی رہی ہیں. یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پھر وہ صبر کرتے ہیں اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں. اگر ہم اس میں اپنا رویہ درست رکھیں تب ہمارے گناہ مٹیں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں تب ہمارے گناہ مٹیں گے. ناشکری کر کے گناہ نہیں مٹتے. تو مومن کی زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت نیک ہوتا ہے نا اس پہ مصیبتیں نہیں آتی، اور جو بہت برا انسان ہوتا ہے مصیبتیں اسی پہ آتی ہیں. تو آج ہم نے اس حدیث میں دیکھ لیا کہ مومن پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا سے روکتا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا کو پسند کر رہا ہوتا ہے، جسے تم اپنے مریض کو بیماری کے اضافے کے ڈر سے کھانے اور پینے سے روکتے ہو. کہ جیسے ہم اپنے مریض کو روکتے ہیں نا کھانا پینا، اس کا اگر یہ اس نے کھایا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس دنیا سے روکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدے تو سارے آخرت میں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھایا کیا ہے. تو لاک ڈاؤن نے ہمیں کن چیزوں سے روکا؟ بے وجہ بازاروں میں پھرنے سے، باہر کے کھانوں میں صحت کی بربادی سے، چائے خانوں میں وقت کے ضائع کرنے سے، شادیوں میں اسراف سے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر حسد میں مبتلا ہونے سے. اب یہ دیکھیں نا کتنے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، کتنی چیزوں سے ہم باز آ گئے ہیں. تو لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھایا کیا؟ کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. گھر والوں کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس فارغ وقت ہے نا اس میں اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتی ہوں. اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا، اپنی ایبیلٹیز کو جانیں، میرے اندر کیا کیا صلاحیت ہے. اپنا کام خود کرنا ہمیں آ گیا ہے، فضول خرچی سے گریز کرنا آ گیا ہمیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا آ گیا، ٹیکنالوجی اور وقت کا صحیح استعمال کرنا آ گیا.
تو لاک ڈاؤن کے پازیٹیو سائڈ کو بھی دیکھیں کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ آپ کو میں اس سوچ کے ساتھ چھوڑتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد۔ آپ کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، کتنا پازیٹیو سوچتے ہیں، اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پورے دن میں کتنے ناشکری کے جملے بولتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں یا ناشکری پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں شکر گزار بنا دیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیں، ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی توفیق دیں، اور ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔